بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 106۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، پچھلے درس میں ہم نے فصل اور وصل کی اہمیت اور اس کے بعد فصل اور وصل کی لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا تھا۔ آج کے درس میں وصل کے بارے میں مزید تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ بلاغت الوصل فرماتے ہیں، حروف عاطفہ تو کافی سارے ہیں، لیکن علم بلاغت میں وصل وہی کہلائے گا جو واو عاطفہ کے ذریعے سے ہو، یعنی جب واو عاطفہ کے ذریعے سے دو جملوں کو آپس میں ملایا جائے تو علم بلاغت میں اسی کو وصل کہتے ہیں، اور بس کسی اور حرف کے ذریعے سے نہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ واو، ثم اور فا تینوں عطف کے لیے ہیں، لیکن واو فقط اشتراکی حکم پر دلالت کرتا ہے، جبکہ باقی دو اشتراکی حکم کے ساتھ ساتھ ایک اور اضافی معنی پر بھی دلالت کر رہے ہیں۔ فا اشتراکی حکم کے ساتھ ساتھ ترتیب، جبکہ ثم تراخی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ واو فقط اشتراکی حکم کی بات کرتا ہے اور بس، یعنی ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص معنی ہے، کسی اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ پس جب ایسا ہے تو ہم اغراض بلاغی ان کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اس مکمل پیراگراف میں جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ واو کے ذریعے سے اگر ایک جملے کو دوسری جملے سے ملایا جائے تو بلاغت کی اصطلاح میں اس سے تو وصل کہیں گے، لیکن اگر ثم، فا یا باقی جو حروف عاطفہ ہیں ان کے ذریعے سے اگر ایک جملے کو دوسری جملے سے ملا دیا جائے تو اس کو ہم وصل نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو واو ہے وہ فقط اشتراکی حکم پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر کئی سارے معنی کا احتمال ہے، یعنی کئی سارے معانی جو ہے آپ وہاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جب واو کا ایک ہی معنی ہے، ایک ہی معنی کے لیے واو وضع کیا گیا ہے جو کہ اشتراکی حکم ہے، اور اس کے علاوہ آپ باقی کئی سارے معانی جب اس سے حاصل کر سکتے ہیں تو یعنی قرائن حالیہ، قرائن مقامیہ، ذوق سلیم کے ذریعے سے، تو یہی تو بلاغت ہے، اسی سے ہی تو کلام میں بلاغت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک فا، ثم یا باقی حروف کی بات ہے تو ان میں سے ہر ایک اشتراکی حکم کے علاوہ بھی ایک اضافی معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اور بس، یعنی ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص معنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے آپ انہیں استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں، واو کے ذریعے دو ایسی جملوں کا عطف ہوتا ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان کوئی ربط موجود ہو۔ اگر کوئی ربط نہ ہو تو پھر ان جملات کو واو کے ذریعے سے ایک دوسرے پر عطف نہیں کر سکتے۔ مثلا دو جملے آپس میں موافق ہوں یا متضاد ہوں، اب اگر موافق ہیں تب بھی ان کے درمیان ایک ربط ہے، اب اگر بالکل متضاد ہیں تو تب بھی ان کے درمیان ربط ہے۔ جب ایک جملہ ہم کہیں گے تو اس کا جو ضد ہے وہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ دو جملوں کے مسند اور مسند الیہ کے درمیان بھی کوئی جامع یعنی ربط ہونا چاہیے۔ ربط کے لیے کتاب میں صاحب کتاب نے جامع، لفظ جامع کا استعمال کیا ہے، لیکن جامع سے مراد وہی ربط ہی ہے کہ دو جملوں کے درمیان ربط ہونا چاہیے۔ یہاں پر شرائط بتائے ہیں کہ ہم کب ایک جملے کو دوسرے جملے پر عطف کر سکتے ہیں واو کے ذریعے سے، یعنی کب ہم یہ جو ہم وصل پڑھ رہے ہیں نا، تو ایک جملے کو دوسری جملے کے ساتھ ہم کب ملائیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ تب کہ جب ان دو کے درمیان کوئی ربط موجود ہو۔
کہ جس کی بنا پر ہم ان دو جملوں کو آپس میں ملا سکیں۔ اگر دو جملے ایسے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی ربط ہی نہیں ہے تو ان کی ملانے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی غرض بلاغی حاصل نہ ہوگا ان کی ملانے سے۔ مثلا وہ دونوں جملے آپس میں موافق ہوں یا مثلا متضاد ہوں، اگر ایسا ہو تو درست، ورنہ نہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ فقط یہ نہ صرف کہ ان دو جملوں کے درمیان ربط ہو، بلکہ مسند اور مسند الیہ، ان دونوں جملوں کے مسند اور مسند الیہ کے درمیان بھی ربط کا ہونا ضروری ہے۔ لازم سی بات ہے، ایک جملہ جو بنتا ہے وہ مسند اور مسند الیہ سے ہی بنتا ہے۔ اگر دوسری جملے کے مسند اور مسند الیہ کے ساتھ پہلی جملے کا ربط ہو، یعنی پہلے جملے کے مسند اور مسند الیہ کا اگر دوسری جملے کے مسند اور مسند الیہ سے ربط ہو تو تب ایک جملے کا دوسرے جملے سے ربط پیدا ہوگا نا، ورنہ بصورت دیگر تو نہیں ہوگا۔ لہٰذا پہلے جملے کے مسند کا دوسرے کے مسند سے ربط ہونا چاہیے اور پہلے کے مسند الیہ کا دوسرے کے مسند الیہ سے ربط ہونا چاہیے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں۔ بلاغت الوصل، بلاغت الوصل لا تتحقق الا بالواو العاطفة فقط دون بقية حروف العطف لأن الواو الأداة التي تخفي الحاجة إليها ويحتاج العطف بها إلى لطف في الفهم ودقة في الإدراك إذ لا تفيد إلا مجرد الربط وتشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم، نحو مضى وقت القسل وجاء زمن العمل وقم وسع في الخير، بخلاف العطف بغير الواو فيفيد مع تشريك معان أخرى كالترتيب مع التعقيب في الفاء وكالترتيب مع التراخي في ثم، وهكذا باقي حروف العطف التي إذا عطف بواحد منها ظهر الفائدة ولا يقع اشتباه في استعماله۔ اس پیراگراف کو سمجھنے سے پہلے ایک دفعہ علم معانی کا جو موضوع ہے وہ یاد دلائیں، پھر آپ آسانی سے یہ پیراگراف سمجھ سکیں گے۔ علم معانی کا موضوع کیا ہے؟ علم معانی کا موضوع یہ ہے کہ الفاظ عربی کی حالت و کیفیت کو جاننا۔ کیوں جاننا؟ الفاظ عربی کی حالت و کیفیت کو ہم اس علم میں کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہم جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس سٹرکچر کا، کن الفاظ کا جو اصلی معنی ہے، معنی اولی کہ جس کے لیے یہ سٹرکچر، یہ ترتیب وضع کی گئی ہے، وہ کیا ہے، اور متکلم اس معنی کے علاوہ اس ترکیب کو، ان الفاظ کو اور کون کون سے معانی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ متکلم اس معنی کے علاوہ اور کون کون سے معانی اس سٹرکچر سے، ان الفاظ سے لے سکتا ہے۔ یہ ہے علم معانی کا موضوع جو آپ جانتے ہیں۔ اب اگر الفاظ عربی کی کوئی ایسی ترکیب ہو کہ جس ترکیب سے متکلم معانی ثانوی لے سکتا ہے تو وہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ اپنے اصل معنی کو چھوڑ کر باقی کسی اور معنی میں متکلم اسے استعمال کر سکتا ہے، ان الفاظ کو، اس ترکیب کو، تو پھر تو درست ہے۔ لیکن اگر اس اصل معنی جس کے لیے وہ ترکیب یا وہ الفاظ وضع ہوئے ہیں، اگر اس اصل معنی کے علاوہ کوئی اور معنی متکلم مراد ہی نہیں لے سکتا تو پھر ہم اس سے کیوں بحث کریں؟ پھر وہ ہمارا موضوع بحث ہی نہیں ہے۔ تو حروف عاطفہ میں سے فرماتے ہیں کہ فقط وہ ہمارا موضوع بحث ہے، فقط وہ کے ذریعے سے جو وصل ہوگا وہی وصل بلیغ ہوگا۔ بلاغت الوصل لا تتحقق الا بالواو العاطفہ فقط دون بقیت الحروف العاطفہ، فقط وہی وصل بلیغ شمار ہوگا، یعنی فقط اسی کو ہم وصل کہیں گے۔ ایک جملے کو دوسری جملے کے ساتھ جب واو عاطفہ کے ذریعے سے ربط پیدا ہو تو ہم اسی کو وصل کہیں گے، کسی اور
حرف عاطفہ کے ذریعے سے اگر ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ وصل پیدا ہو تو اس کو ہم وصل نہیں کہیں گے، اس ربط کو ہم وصل نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واو جس معنی کے لیے وضع ہو گیا ہے نا، وہ ہے تشریک، یعنی ما قبل اور ما بعد کو ایک حکم میں شریک کرنا، بس واو فقط تشریک کے معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ اور جو باقی حروف ہیں، جو دوسرے حروف ہیں، مثلا فا ہے، سما ہے، ان کا ایک عام معنی نہیں ہے واو کی طرح کہ فقط تشریک ہو، بلکہ ان کا ایک خاص معنی ہے۔ مثلا جب بھی آپ فا کے ذریعے سے اگر ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ عطف کریں گے یا ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ عطف کریں گے تو وہاں پر آپ معنی لیں گے ترتیب مع تعقیب کا۔ اب یہ جو فا کے ذریعے سے عطف ہے، یہ ترتیب مع تعقیب کے علاوہ کوئی اور معنی پر دلالت یعنی اس کے ذریعے سے کی ہی نہیں جا سکتی، کسی اور معنی کا احتمال ہو ہی نہیں سکتا، فقط ترتیب مع تعقیب والا معنی ہی ہوگا جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ متکلم اس سے کوئی اور معنی مراد لے ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سما بھی ہے، اسی طرح باقی حروف بھی ہے، ان میں کسی اور معنی کا اشتباہ ہی نہیں ہو سکتا، کسی اور معنی کا احتمال ہی نہیں آ سکتا۔ جس معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں فقط وہی معنی ہے، کوئی بلیغ معنی متکلم اپنا جو اس کا معنی مقصود ہے اس کے لیے ان کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، فقط اسی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں جن کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے، لیکن واو ایسا نہیں ہے۔ اب آپ خود سمجھیں واو کیسا ہے۔ واو ہے تشریک کے لیے، تشریک ہے ایک عمومی معنی جس کے لیے واو کو وضع کیا گیا ہے، درست ہے، اس پر تو یہ دلالت کرتا ہے۔ اب اس پر دلالت کر رہا ہے، تشریک پر دلالت کر رہا ہے، تشریک کے علاوہ نہ تو تعقیب پر دلالت کرتا ہے نہ تراخی پر، یعنی جو دوسرے حروف عطفہ والے معانی ہیں ان پر بھی دلالت نہیں کر رہا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واو فقط اسی معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ جس معنی کے لیے واو کو وضع کیا گیا ہے، نہیں، جب بھی واو کو استعمال کیا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فقط اسی جس معنی کے لیے اسے وضع کیا گیا ہو فقط اسی وہی معنی دے اور بس نہیں، بلکہ متکلم اپنے مقصود یعنی جو مقصود متکلم ہے، جو معنی متکلم مراد لینا چاہتا ہے اس کے لیے بھی واو کو استعمال کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ واو کے ذریعے سے ملاتے ہیں تو وہاں پر ہم بلیغ جو نکات ہوتے ہیں، بلیغ و لطیف جو معانی ہوتے ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ واو فقط ایک معنی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہاں پر فقط مثلا ترتیب و تعقیب کا معنی ہے اور کوئی معنی بھی یہاں پر ہم مراد نہیں لے سکتے، نہیں، عطف میں تو فقط تشریک کا معنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک حکم کو دوسرے حکم کے ساتھ ملایا ہے، لیکن کوئی اور معنی، ہاں، کافی سارے معنی کا احتمال یہاں پر دیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں لأن الواو الاداة التي تخفي الحاجة إليها، یہ واو ایک ایسا حرف ہے کہ اس کی طرف حاجت مخفی ہے۔ کیا مطلب مخفی ہے؟ یعنی کہاں پر ہم واو کو لائیں یہ سمجھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو بلیغ ہو، جو بلاغت کو سمجھ سکتا ہو، جو لطیف نکات کو جانتا ہو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا مضى وقت الکسل وجاء زمن العمل، یعنی جو سستی کا وقت تھا وہ گزر گیا اور جو عمل کا وقت ہے ابھی وہ آ گیا ہے، عمل کا زمانہ آ گیا ہے، یہ تو اس کا ہے ترجمہ۔ لیکن اب یہ جو واو ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس واو نے ایک تو وہی معنی دیا ہے کہ جس معنی کے لیے اس واو کو وضع کیا گیا ہے، یعنی ما قبل اور ما بعد کو حکم میں شریک کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص معنی نہیں دیا، نہ تو ترتیب کا معنی دیا ہے مثلا، نہ تعقیب کا، نہ ترتیب مع تراخی کا، نہ ترتیب مع تعقیب کا، اس طرح کا کوئی معنی اس نے یعنی اس طرح کی کسی معنی پر وہ بذات خود دلالت نہیں کر رہا۔ اب اگر ان میں سے کوئی معنی آپ کو سمجھ میں فرض کرو آ بھی رہا ہے نا تو وہ بھی ایک احتمال ہے، وہ معنی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ مثلا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹرکچر سے وہ معنی ظاہر ہو رہا ہے تو یہ بھی تو ایک یعنی آپ یہ سمجھیں کہ
मानी लतीफ में से एक माना है। मुतकल्लिम का यानी मुतकल्लिम ने अपने मकसूद में भी इस माने को इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर कुछ लतीफ मानी भी हैं, इस वाव के जरिए से हम वो हासिल कर सकते हैं। वो क्या? यानी मुतकल्लिम ये बता रहा है मुखातब को कि खुदा के बंदे, आप सुस्ती को छोड़ो, अब अमल का वक्त आ गया है, आप अमल करो। बालफाजी दीगर मुतकल्लिम मुखातब की तौबीख कर रहा है। क्या सुम्म भी तौबीख पर दलालत करेगा? क्या फा भी तौबीख पर दलालत करेगा? नहीं, बस सुम्म जो है वो तरतीब में ताकीब बताता है और किसी मानी की तरफ नहीं जाता। लेकिन जहां तक वाव की बात है, हमने देखा कि वाव ने एक और माना पर भी दलालत किया। किस माना पर दलालत किया? तौबीख पर भी दलालत किया। तो जो वाव है, इसके जरिए से हम लतीफ मानी ले सकते हैं, क्योंकि तशरीह के लिए आया हुआ है, एक आम माना के लिए आया हुआ है, किसी यानी एक स्पेसिफिक एक खास माना के लिए नहीं आया हुआ। अब यहाँ पर हम और भी लतीफ नुकात भी बलागत के इससे ले सकते हैं, कर सकते हैं, बखिलाफ दूसरों के। इसी तरह मसलन कुम वसअ फिल खैर, अब यहाँ पर खड़े हो जाओ और कार खैर के लिए सही करो। अब यहाँ पर ठीक है, एक माकबल और माबाद के हुक्म में तो शरीक किया हुआ है, लेकिन साथ हम यहाँ पर तनबीह का माना भी ले सकते हैं। लेकिन क्या फा या सुम्मा में हम तनबीह का माना ले सकते हैं? नहीं। अब कुछ शराइत हैं कि अगर ये शराइत हों तो वहां पर हम कह सकते हैं कि ये वसल जो है बलीग है। ये शराइत ना हो तो वसल तो होगा, लेकिन वो हमारा मौजूद बहस नहीं होगा, वो बलीग शुमार नहीं होगा। व शर्तुल अत्फ़ि बिल वाव अन यकूना बैनल जुमलतैन जामिउन कल मुवाफ़िक़ति, न हो यक़रअु व यक्तुबु व कल मुतज़ादति फ़ी नहु यज़हकु व यबकी व इन्नमा कानतिल मुतज़ादतु फ़ी हुक्मिल मुवाफ़िक़ा लिअन्न ज़हन यतसव्वरु अहद ज़िद्दैन इंद तसव्वुरिल आखर फ़इल्मु यख़्तुरु अलल बालि इंद ज़िक्रिल जहल कमा तख़्तुरुल किताबतु इंद ज़िक्रिल क़िराअति वल जामिउ यजिबु अन यकून बिएतिबारिल मुस्नद इलैहि वल मुस्नद जमीआ। फरमाते हैं कि शर्त ये है कि उसी वसल को हम बलीग कहेंगे वाव के जरिए से, या वाव के जरिए से अतफ करने के लिए शर्त ये है कि जिन दो जुमलों के दरमियान वाव के जरिए से रब्त पैदा किया जा रहा हो, जरूरी है कि या तो वो आपस में मुवाफिक हों या वो आपस में मुतजाद हों। जिस तरह की यक़रअ व यक्तुबु में यक़रा और यानी क़िराअत और किताबत आपस में मुवाफिक हैं, और इसी तरह ज़हक और बुका यानी हंसना और रोना आपस में क्या है? मुतजाद हैं। तो ज़रूरी है कि या तो वो जो दो जुमले हैं वो आपस में मुतजाद हों या आपस में बिल्कुल क्या नाम है, यानी या तो मुवाफिक हों या मुतजाद हों। जिस तरह के यक़रअ व यक्तुबु, वो पढ़ता है या मसलन वो लिखता है, और इसी तरह वो हंसता है, वो रोता है। तो वो हंसता है और वो रोता है, ये आपस में मुतजाद हैं। क्यों? आपस में जब मुतजाद हैं तो उनके दरमियान पे रब्त कैसा है? फरमाते हैं कि इन्नमा कानतिल मुतजादतु फी हुक्मिल मुवाफिका। फरमाते हैं कि अगर दो जुमले ऐसे हैं जो आपस में मुतजाद हैं तो वो मुवाफिकत के हुक्म में है, वो मुवाफिक के हुक्म में है। क्यों? क्योंकि जब आप एक यानी ज़िद्दैन में से जब आप एक जिद को तसव्वुर करते हैं तो दूसरा भी जहन में आ जाता है। मसलन अगर आप जहल का जिक्र करते हैं तो इल्म यानी इल्म जहन में आ जाता है। जब आप इल्म का जिक्र करते हैं तो जहल जहन में आ जाता है। जब आप सफ़ेद का जिक्र करते हैं तो सियाह जहन में आ जाता है, मुतजाद जहन में खुद ब खुद आ जाता है। जिस तरह के जब आप किसी मुवाफिक का जिक्र करते हैं तो दूसरा खुद ब खुद आ जाता है। मसलन अगर आप पढ़ने का जिक्र करते हैं तो लिखना जहन में आ जाता है। अगर आप कलम का जिक्र करते हैं तो दवात जिक्र में जहन में आ जाता है। इसी तरह मुतजाद भी हैं, जब आप किसी एक जिद का जिक्र करते हैं तो दूसरा जहन में खुद ब खुद आ जाता है। तो फरमाते हैं कि पहला शर्त यह है कि जो दो जुमले हैं जिनके दरमियान वाव के जरिए से अतफ किया जा रहा है, ज़रूरी है कि उन दो के दरमियान रब्त हो, जामे हो। जामे का मतलब है यानी रब्त हो। एक के यानी एक के अदा करने से दूसरा जहन में
आ जाए। अब वो रब्त जिद वाला हो, तवाफुक वाला है, जो भी हो, लेकिन रब्त हो एक। वलजामिउ यजिब अन यकूना बिएतिबारिल मुस्नद इलैहि वल मुस्नद जमीआ। दूसरा शर्त यह है कि ये जो जामे है ज़रूरी है कि ये यानी मुस्नद के एतबार से भी हो, मुस्नदुल इलैह के एतबार से भी हो। यानी एक पहले जुमले का जो मुस्नद है और दूसरे जुमले का जो मुस्नद है वो भी आपस में मुवाफिक या मुतजाद हों, और जो पहले जुमले का मुस्नदुन इलैह है और जो दूसरे जुमले का मुस्नदुन इलैह है वो भी आपस में मुतजाद हों या मुवाफिक हों, यानी उनके दरमियान भी रब्त हो। फला युकालु खलीलुन कादिमुन वल बईरु ज़ाहिबुन लिअदमिल जामिअ बैनल मुस्नद इलैहिमा। आप ये नहीं कह सकते कि खलील जो है वो मसलन आने वाला है, वो आ गया है, और जो बईर है मसलन वो जाने वाला है। ये आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इनके दरमियान आप वो के जरिए से अतफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? खादिम और जाहिब तो ठीक है, आपस में यानी इनके दरमियान तो रब्त है, लेकिन बईर और खलील का आपस में क्या रब्त है? भाई बईर एक हैवान है, खलील एक इंसान है, तो इंसान का हैवान से क्या रब्त है? कोई रब्त नहीं है। ऐसा कहना फसीह व बलीग नहीं है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि जब हम वो के जरिए से अतफ करते हैं ना, तो हमारा मुराद फ़कत तशरीक फिल हुक्म नहीं है कि हम माकबर और माबाद को फ़कत हुक्म में शरीक करें। दुरुस्त है, ये माना तो मुराद है। अब ये अतफ अगर हम मसलन नहवी कायदे से नहव के लिहाज से देखें तो दुरुस्त है, लेकिन जब हम बलागत की रूह से देखेंगे तो बलागत की रूह से दुरुस्त नहीं है, ये वसल नहीं है। बाकी तो दुरुस्त है, लेकिन बलागत की रूह से ये वसल दुरुस्त नहीं है। बलागत की रूह से वसल क्यों दुरुस्त नहीं है? वो लतीफ़ नुकात, वो बलीग नुकात जो हम हासिल करेंगे, जिसके ज़रिए से कलाम अट्रैक्टिव बनता है, वो इससे हासिल नहीं होते। अगर कोई कहे ना, कोई किसी प्रोग्राम में या आम दोस्तों में इंसान बैठा हुआ हो और वो इस तरह का जुमला अदा करे, तो लोग तो उसके ऊपर हंस पड़ेंगे, लोग तो हंसेंगे, ये आपने क्या कहा। हाँ, लेकिन बाकी दुरुस्त है ये नहव के लिहाज से, तशरीह का फ़ायदा तो ये दे रहा है, लेकिन कोई बलीग माना ये नहीं दे रहा। अगर मसलन खलील बईर की जगह पर आप जैद लगाएं तो फिर दुरुस्त है। फिर हम इससे अट्रैक्टिव यानी ये कलाम फिर पुरअसर बनेगा, फिर इससे हम वो लतीफ़ मानी हासिल कर सकते हैं जो इल्म बलागत में हमारा मुराद है। कमाला युकालु सईदुन आलिमुन व खलीलुन कसीरुन। आप ये भी नहीं कह सकते कि सईद जो है आलिम है और खलील जो है वो छोटा है। क्यों नहीं कह सकते? आलिम और कसीर का आपस में कोई रब्त ही नहीं है। और बलागत के नुकात हम तब भी हासिल कर सकते हैं जब इनका आपस में रब्त हो, और जब एक रब्त के जरिए से एक खास कनेक्शन के जरिए से जब इन सबको जिक्र किया जाए तो उनसे जो बलीग माने वजूद में आते हैं और जो हासिल किए जाते हैं, जो मुतकल्लिम का मकसूद होते हैं, तो वो जब हम हासिल करें तो तब हम कहेंगे कि ये कलाम बलीग है। लिअदमिल जामे बैनल मुस्नदैन व फी हाज़ल बाब मबहतान। क्योंकि इन दोनों के दरमियान यानी इनके मुस्नद के दरमियान, इन दोनों जुमलों के मुस्नद के दरमियान कोई रब्त नहीं है, और इस बाब को दो अभास में तकसीम किया गया है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।